السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے مردوں اور عورتوں کی نماز میں کیا فرق ہے۔ حضرات، عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ مردوں کا ہے، لیکن چند چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، وہ بغور سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، یعنی جس وقت نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اس وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے، اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اور عورتوں کو سینے پر۔ نمبر 3، مردوں کو دائیں ہاتھ سجے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی پر بچھا دینا چاہیے، جبکہ عورتوں کو داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت یعنی پیٹھ پر رکھنا چاہیے۔ مردوں کی طرح حلقہ بنانا اور بائیں کلائی پکڑنا نہ چاہیے۔ نمبر 4، مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور سرین یعنی پشت برابر ہو جائیں، جبکہ عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے کہ جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ نمبر 5، مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ یعنی کھلی کر کے گھٹنوں پر رکھنی چاہیے، جبکہ عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، مردوں کو حالت رکوع میں کوہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہیے اور عورتوں کو پہلو سے ملا کر رکھنی چاہیے۔ نمبر 7، مردوں کو سجدے میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنا چاہیے، جبکہ عورتوں کو ملا ہوا رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، سجدے میں مرد کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوں گی، جبکہ عورتوں کی کوہنیاں زمین پر بچھی ہوں گی۔ نمبر 9، مردوں کو سجدے میں دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے رکھنا چاہیے، جبکہ عورتوں کو دونوں پاؤں باہر کی طرف نکالنے چاہیے۔ نمبر 10، مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں یعنی کھبے پیر پر بیٹھنا چاہیے اور سجے یعنی داہنے پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے، جبکہ عورتوں کو دونوں پیر داہنی طرف یعنی سجی سائڈ نکال کر سرین یعنی کولے پر بیٹھنا چاہیے۔ عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ ان کو ہر وقت آہستہ آواز سے قرات کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فرق کو سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔